آئیے آج شام ہم اپنی رہنمائی کے لیے کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب ہے اور اس کی پہلی 5 آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ دی گاسپل آف مارک چیپٹر 3 ورسز 1 through 5۔ مرکز کی انجیل اس کا 3 باب ہے اور اس کی پہلی 5 آیات۔ جی، خداوند کے کلام مقدس میں یہ رقم ہے، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا، لکھا ہے اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا جس کا تھا، ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، وہ جان بچانا یا قتل کرنا۔ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین، ہیلیلویا۔ بہت بڑا میریکل ہے۔ جیسس از دا میریکل ورکر، آمین۔ یسوع جہاں ہوتا ہے وہاں معجزوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے میسیج میں بھی میں بتا رہا تھا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری کیپیسٹی پہ، ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ریسیونگ پر، کہ وہ معجزہ جو خداوند کے حضور سے جاری ہوتا ہے ہم اس کو ریسیو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوکھا ہوا ہاتھ۔ کیا؟ سوکھا ہوا ہاتھ، a withered hand۔ یسوع کی جو معروف مشہور عوامی خدمت تھی، اس مشہور عوامی خدمت میں لوگ یسوع کے طالب رہتے تھے، لوگ یسوع کے مشتاق رہتے تھے، اور خاص طور پر یسوع سے ملاقات کے لیے ان کے دل دھڑکتے رہتے تھے۔ آج جب ہم خدا کے خادموں کو دیکھتے ہیں نا کہ خدا ان کو سرفرازی دیتا ہے، وہ بڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ خدا کے خادموں کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے۔ سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادموں کو لوگ کس قدر پیار کرتے ہیں اور خدا کے خادموں سے ملنے کی تڑپ رکھتے ہیں اور ان کے دل بےتاب ہوتے ہیں کہ فوراً سے خدا کے خادم، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے وہ خادم جو انوائنٹنگ کے نیچے ہوتے ہیں، جو مسح شدہ ہوتے ہیں، جو خدا کے ممسوح ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگوں کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں مل جل کر ہمیں اس پاک ہستی کی طرف اشارہ دیتی ہیں جس کی زمینی زندگی میں نہ صرف معجزے ہوتے تھے، نہ صرف قدرت ظاہر ہوتی تھی، بلکہ اس ہستی کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ بےتاب رہتے تھے۔ ہیلیلویا۔ اور یہاں تک کہ فلپس سے آ کر کچھ لوگ کہنے لگے ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے مشتاق ہیں، ہم اس کے طلبگار ہیں، کسی طرح سے ہماری یسوع سے ملاقات کروا دے۔ بہت دفعہ لوگ یسوع کو چھونا چاہ رہے ہوتے تھے کہ اور کچھ نہیں، صرف ایک باری چھو لئیے، ہاتھ لگا کر اس کو دیکھ لیں، ٹھیک، اس کو ہم قریب سے دیکھ لیں۔ تو اس قدر لوگ یسوع کے لیے بےتاب رہتے تھے کہ لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اب یسوع کے ساتھ اس ملاقات میں
لوگ نہ صرف یسوع کو ملنے کے لیے آتے بلکہ ایک اور فائدہ بھی اٹھاتے. اور وہ کیا فائدہ اٹھاتے کہ وہ خود تو آتے ہی لیکن اپنے ساتھ وہ اپنے بیماروں کو بھی لے آتے. ہیلیلویا. وہ اپنے بیماروں کو بھی لے, اور ڈبل فائدہ چکتے سی. ایک یسوع نو ویکھ لیں گے, دوسرا ساڈا جی شفا پا جائے گا, ڈبل خوشی مل جائے گی ہمیں, رائٹ. اور وہ جانتے تھے کہ یسوع کے پاس جیسا مرضی بیمار لے آؤ, وہ بغیر میڈیسن کے, بغیر پرسکرپشن کے تندرستی دیتا ہے. ہیلیلویا. وہ شفا دیتا ہے, وہ بحال کرتا ہے. یہاں تک کہ مرض گناہ میں مبتلا لوگ بھی جانتے تھے کہ ہمیں بغیر ہیکل میں قربانیاں چڑھائے یسوع سے شفا مل جائے گی, کیونکہ وہ فقط کہہ ہی دے گا تیرے گناہ معاف ہوئے تو ہمارے گناہ. ہیلیلویا. ایسا ہے ہمارا خداوند. مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی جب ہم 32ویں اور 33ویں 2 آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ لوگ یسوع کے پاس طرح طرح کے بیماروں کو لے کر آتے تھے اور چاہتے تھے کہ یسوع ان پر ہاتھ رکھے اور وہ ان کو شفا دے, کیونکہ ان کا یہ ایمان ہوتا تھا. اور بہت دفعہ ہم معجزہ اس لیے نہیں ریسیو کر پاتے کیونکہ ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے. ٹھیک. بہت دفعہ ہمارے اندر یہ بات چل رہی ہوتی, خرے شفا ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یا بہت دفعہ میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ جی شفا دا بھی ایک وقت ہوندا ہے اور اس سپیسیفک ٹائم چ خدا شفا دے سکتا ہے ورنہ پھر نیکسٹ ٹائم. نو, ایسا نہیں ہوتا. خدا کے حضور سے شادمانی, بحالی, شفا, معافی سدا جاری رہتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پر کہ ہم اس کو لے پاتے ہیں کہ نہیں لے پاتے. آ رہی ہے میری بات کی سمجھ؟ سو یہاں لکھا ہے کہ وہ عبادت خانے میں داخل ہوا, اور جن عبادت خانوں میں خداوند یسوع کی حضوری, اس کی معموری, اس کا جلال ہوتا ہے, وہاں پر دشمن ٹھہر نہیں سکتا. ہیلیلویا. یسوع کو اپنی زمینی زندگی میں بھی عبادت خانوں میں جانے کا بہت زیادہ, کہ وہ سیناگوگز کو وزٹ کیا کرتے تھے اور عبادت خانوں میں جا کر یسوع ان کو تعلیم دیا کرتے تھے. تو سمجھ لیں کہ عبادت خانوں میں جانا خداوند کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک. جہاں جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں پر وزٹ کرنا خداوند کو اچھا لگتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتھے عبادت ہو کیڑی رہی ہے, ہو کس نیت سے رہی ہے. ٹھیک. اتھے وخاوے والی عبادت ہون رہی ہے یا اتھے حقیقی عبادت ہون رہی ہے, اتھے چوڑاں والی عبادت ہون رہی ہے یا اتھے روحانی خوراک والی عبادت ہون رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جہاں پر اس کی حضوری ہوتی ہے وہاں پر اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. وہاں بیماریاں, لعنتیں, بدروہیں ٹھہر نہیں سکتی. لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع ایک عبادت خانے میں گئے, اور جب یسوع تعلیم دے رہے تھے تو وہاں پر لکھا ہے وہاں ایک شخص کے اندر جن کی بدرو تھی اور وہ ایکسپوز ہو گئی, اور خداوند نے اس کو ڈانٹا اور وہ وہاں سے اس کے اندر سے بیٹھا عبادت چی سی لیکن بدرو گرفتہ سی. ٹھیک ہے. اگر خداوند اتھے نہ ہوندے تو انہیں ایکسپوز نہیں سی ہونا, وہ خرے کدوں دا وزٹ کرن دیا سی. سن رہے میری بات؟ تو بہت دفعہ لوگ بدروہوں کے ساتھ بھی خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوتے ہیں, عبادت خانے چ لوگ بیٹھے ہوندے نے, لیکن ایکسپوز کیوں نہیں ہوندے؟ کیونکہ وہاں پر روح کی جنبش نہیں ہوتی, وہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہوتی. تے جنہ عبادت خانے چ, جنہ گرجیاں چ خدا دی حضوری نہیں ہوندی اتھے دشمن ایکسپوز نہیں ہوندا. لیکن جہاں خدا کی حضوری موجود ہوتی ہے وہاں دشمن ایکسپوز بھی ہوتا ہے اور بھاگ بھی جاتا ہے. آمین. ہیلیلویا. پالوس رسول کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ ہوا تھا, میں نے اس پہ کلام سنایا تھا. جو ایمان رکھتے ہیں وہ جھٹک دیتے ہیں. پالوس کے ہاتھ پر سانپ چڑھا تھا, اور وہ سانپ کس سبب سے چڑھا تھا؟ آگ کے جلنے سے.
आग की तपिश को पाकर लिखा है वो सांप बाहर निकल आया। तो जहां रूहुल कुद्स की आग नाजिल होती है, जहां रूहुल कुद्स की आग की तपिश होती है, वहां पर दुश्मन एक्सपोज हो जाता है, वहां बीमारियां एक्सपोज हो जाती हैं। ठीक है। अब ऐसे ग्रोह, ऐसी मिली जुली भीड़, ऐसी कलीसियाएं, ऐसी पुरकशिश इमारतें जो धड़ेबाजी, सियासत, करप्शन और जाती मफादात की बिना पर बनाई जाती हैं, वहां खुदावंद की हुजूरी के कोई आसार नजर नहीं आते। अगले दिनों में मैं कलाम सुनाऊंगा इंजीर के उस दरख्त के मुतालिक जिस पर खुदावंद यीशु ने लानत की थी। उस पर लानत करने की वजह क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। और ये उसी की एक कड़ी है कि जहां करप्शन होती है, जहां जाती मफादात को सामने रखा जाता है, वहां पर खुदावंद की हुजूरी के आसार नहीं होते। लोग जिन्नियां मर्जी नारे मारी जान, वो फोके नारे हुंदे ने, फोके फायर हुंदे ने। ठीक, उससे इबलीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु सुंदर सिंह स्वामी का नाम सुना हो किसी ने? जब साधु सुंदर सिंह स्वामी जो सिखिज्म से थे, सिख फैमिली से उनका ताल्लुक था, उनकी ज़िंदगी में काम हुआ, कन्वर्जन हुई उनकी, तो वो एक बहुत बड़े इबादत खाने में गए, कह लो वड्डे गिरजे गए। ठीक, जो बिल्डिंग बहुत आलीशान होती है उसको लोग कहते हैं वड्डा गिरजा। ठीक, तो वो बड़े गिरजे में गए, वड्डे गिरजे गए साधु सुंदर सिंह। तो वो बताते हैं अपनी किताब में, कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैं बिल्कुल पुलपट के सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया और दुआ करने लगा। तो एक शख्स आया और उसने मुझे उठा दिया। उसने कहा भाई जी, हर इतवार मैं यहाँ बैठता हूँ, आप यहाँ से उठें और बराए मेहरबानी कहीं और बैठें। तो वो कहते मैं वहाँ से उठ गया और बिल्कुल दरमियान वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। तो एक खातून आई और उसने आकर मुझे कहा कि अगर आप बुरा महसूस ना करें तो ये मेरी जगह है, मैं हर इतवार यहीं बैठती हूँ, तो आप यहाँ से उठे कहीं और जगह ढूंढ लें। तो वो कहते मैं वहाँ से भी उठा और बिल्कुल एंड पर जाकर जो बेंच था उसके ऊपर बैठ गया। और जब मैं वहाँ बैठकर दुआ कर रहा था तो एक और शख्स आया और उसने मुझे वहाँ से भी उठा दिया और उसने कहा भाई जी, ये मेरी मखसूस सीट है, मैं जब भी आता हूँ मैं पीछे ही बैठता हूँ, मैं बैक बेंचर हूँ। ठीक, क्लास में होते हैं ना बैक बेंचर्स, वो जड़े बच्चे लुक के बैठे होंगे कि मैं टीचर नू नज़र ना आवां, जिन्होंने सबक नहीं आता, तो वो पीछे बिल्कुल बैठा हुआ। तो कहता मैं इत्थे ही बहना वा जी, इस वास्ते तुसी तो उठ जाओ। तो वो उठकर खड़े हो गए और वो जो मेन डोर्स थे वहाँ पर चले गए। तो इतनी देर में चर्च बहरा आ गया और उसने आके कहा भाई जी तुसी इतने क्यों खलोते हो? वो कहते मेरे लिए जगह नहीं है बैठने को, तो इसलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया, मैं यहाँ प्रस्तिश करने के लिए। उन्होंने कहा जी इतने नहीं खलोना, इतने ममनू है, यहाँ इजाज़त नहीं है खड़े होने की, तो आप बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाएं। तो खुदा के खादिम कहते हैं मैं उस बिल्डिंग से बाहर चला गया और बाहर मैं ग्राउंड में बैठ के तो रोना शुरू कर दिया। और कहते हैं जब मैं रो रहा था, आंसू बहा रहा था कि खुदावन मैं तो तेरी प्रस्तिश करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मेरे लिए अंदर जगह नहीं है। तो कहते खुदा के पाक रूह ने मुझसे कलाम किया और मेरे कानों में उसकी हल्की दबी हुई आवाज़ आई और उसने कहा साधु तू परेशान ना हो, तेरे लिए अंदर जगह नहीं है तो मेरे लिए भी अंदर जगह नहीं है, मैं भी अंदर नहीं हूँ, इसलिए कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आज वो कलीसियाएँ, वो इबादत खाने, वो बड़े गिरजा घर जिन्हां दे बल्ब बुझे हुए ने, जिनकी जिंदगियों में तारीकी है, और फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि वी आर रिवाइव्ड पीपल, वहां खुदावंद की हुजूरी मौजूद नहीं है, नहीं है। आपको पता है वो शख्स जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, जब उसको शिफा मिली तो वो अपने घर नहीं गया,
جب پطرس اور یوحنا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس کو کہنے لگے کہ سونا چاندی ہمارے پاس جو ہے وہ تمہیں دیتے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ یسوع کے نام سے اٹھ اور شفا پا. تو اس نے شفا پائی. تو شفا پانے کے بعد بجائے اپنے گھر جانے کے، بجائے اپنے قبیلے میں جانے کے، بجائے اپنے خاندان کو بتانے کے کہ میں نے شفا پا لی ہے، وہ ہیکل کے اندر چلا گیا. پتہ ہے کیوں؟ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ میں انی دیر دا ہیکل دے باہر بہندا سی، تسی کدی میری فکر نہیں کیتی، آج میرے خدا نے میری فکر کر لی ہے. ہیلیلویا. سو ایسے مقامات جہاں خدا کی حضوری نہیں ہے، وہاں لوگ رسموں کو، روایات کو نبھا رہے ہیں. اس عبادت خانے میں بھی خداوند گئے ہیں، اور یہاں پر خداوند کی ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. اور لوکا کی انجیل کے 6 باب کی جب 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہ سوکھا ہوا ہاتھ تھا کون سا. تو وہاں پر لکھا ہے داہنا ہاتھ. کون سا ہاتھ؟ اس کا داہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. کبھی کبھی ہم عبادت میں بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری تے بیماری انج دی ہے کہ میں دس بھی نہیں سکتا. تے کس طرح خدا دے خادم تک یہ گل پہنچے گی؟ کیسے خدا تک میری یہ بات پہنچے گی کہ میری بیماری پوشیدہ ہے، میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، میں اس کو بتا نہیں سکتا. تو سنیے، جہاں خداوند یسوع ہوتے ہیں، جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، آپ کی بیماری کتنی بھی گمبھیر، کتنی بھی پوشیدہ کیوں نہ ہو، خداوند اس سے واقف ہے. ہیلیلویا. اس شخص کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. تعریف ہو. اس شخص کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور خداوند نے اس کو دیکھ لیا. خداوند جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اب تھوڑا سا ہم داہنے ہاتھ کے متعلق سیکھ لیں. لکھا ہے لوکا 6:6 میں کہ اس کا داہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا. اور داہنا ہاتھ درجہ ذیل باتوں اور حالتوں کی نمائندگی کرتا ہے. نمبر 1، داہنا ہاتھ دینے اور وصول کرنے کا کام انجام دیتا ہے. سمجھ آئیے؟ داہنا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ دینے اور لینے کا کام کرتا ہے. تو جدا ہاتھ ہی سکا ہے، ہاں جی، جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے وہ کیا دے گا اور کیا لے گا؟ ذرا غور کرے ہو، آج ابلیس نے کنے لوکاں دے ہاتھ سکا چھڑے نے، اور رب نو دین لگے انہاں دی جان نکل جاندی ہے. بیماریاں تے کروڑاں روپیہ لوگ لان لی تیار ہو جاندے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ڈاکٹر کہے کہ اس آپریشن پر 10 لاکھ روپیہ لگے گا، 50 لاکھ روپیہ لگے گا، تے لوکی کہندے بھائی جی میں گردہ بھی بیچ داں گا، میں علاج کرانا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جی میں چور ٹھگا، میں یار ٹھگا، میں یہ کام، ہاں جی، ٹھگیاں مار کے بھی لوگ آپریشن کران لی، علاج کران لی تیار ہو جاندے نے، لیکن خدا دے گھر چ دین لگیا انہاں دا دل کاؤں ماؤں ہوندا ہے. متی کی انجیل 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے بلکہ جب تو خیرات کرے تو تیرا داہنا ہاتھ، جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے وہ تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. نہ جانے. ابلیس نے ساڈا ہاتھ ہی سکا چھڑیا ہوا ہے. ٹھیک. اور کئی دفعہ تے اسی ویکھیا ہے کہ ہدیے دی ٹوکری دے وچ جڑا نوٹ پیندا ہے او دا ایک حصہ فرق ہوندا ہے تے دوجا فرق ہوندا ہے. اور ہمارے ساتھ ہوا ہے یہاں پر. ایڈے شیار نے لوگ، رب نو بھی گیڑے کران دی کوشش کردے نے. تو ہم اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو پھر خدا سے کیا توقعات رکھتے ہیں ہم؟ خدا کا سورج تو نیکوں بدوں پر سب پر چمکتا ہے. خدا ہمیں برکت دینے کے لیے تیار ہے. میں پچھلے پیغام میں بتا رہا تھا اتوار کی شام کہ اگر ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں
تو پھر خدا بھی اپنے لوگوں کی زندگی میں میریکل کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا انتظار کرتا ہے کہ تسی اننے قابل ہو جاؤ تے میں تانوں برکت دے دواں. لیکن اسی اس کو قابلیت وکھاندے ہی نہیں, ہم اس بات کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں. لوگ ٹھیپے کڈ کڈ پان گے وچ, ہاں جی, تے بچے نو مہنگے تو مہنگا کھلونا لے کے دین لی تیار ہوندے نے. بچے کو بہتر سے بہترین پہناوا دینے کے لیے, پہنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن خدا کے گھر میں دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. ابلیس نے ہاتھ ہی سکا دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ بڑا المیہ ہے. اور اچھا رب لی تے انج ہے یہ, ہم دوسروں کے لیے بھی کسی حاجت مند کی حاجت رفع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فوری گیڑا کرا دینے ہیں. ہم مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو جب ہم تیار نہیں ہیں تو پھر خدا سے برکتیں, خوشحالی, برکت, ترقی کی کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں؟ رائٹ. نمبر 2, داہنا ہاتھ طاقت اور اختیار کی علامت ہے. کس کی؟ داہنا ہاتھ طاقت اور اختیار کی علامت ہے. اور یہ نیچرل بات ہے کہ آپ کا جو داہنا بازو ہے یا داہنا ہاتھ ہے اس میں بائیں ہاتھ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب ابلیس یہ بھی کبھی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے روحانی اختیار اور روحانی طاقت سے واقف ہو جائیں, اس لیے وہ ہمیشہ ہمیں کمزور اور نہتا دیکھنا چاہتا ہے. ابلیس ہمیشہ یہ چاہتا سی ری 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 کرتے رہیے, بس ہم کبھی اپنے اختیار سے واقف ہو نہ پائیں. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, کہندے ہو کہ نہیں کہندے؟ تے جے نکی جی مصیبت پوے تے پھر, ہاں جی, پھر ہم اپنے آپ کو یتیم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, بے سہارا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, مایوس, لاچار, بے کس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر خدا کی وہ پکچر جو پہلے بڑی زبردست نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی ابلیس چاہتا ہے. اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آپ کو اس شناخت کو اپنی زندگی میں لینا ہے, اس کو قبول کرنا ہے, اور اس کی تصدیق خدا کا پاک روح کرتا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے, کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے خدا کی روح ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور اگر آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر اپنے اختیار کا استعمال کرنا شروع کر دیں. آمین. یشعیاء 41واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خدا فرماتا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا داہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر, میں تیری مدد کروں گا. ہیلیلویا. خدا ہمارا داہنا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے, اپنے داہنے بازو کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے. کریے کہ ساڈا ہاتھ ہی سکا دیتا ہے ابلیس نے. سمجھ رہے میری بات؟ خدا داہنا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہتا ہے, خدا داہنا ہاتھ پکڑ کر چلانا چاہتا ہے, خدا داہنا ہاتھ پکڑ کر ہمارے ساتھ بھاگنا چاہتا ہے, لیکن ساڈا ہاتھ ہی سکیا ہے. ہم اپنے اختیار کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اسی نکیاں نکیاں گلاں چ خدا تے گلے کرنا, چھوٹا جہا کام نہ ہوئے تے ساڈا ایمان بگڑ جاتا ہے, ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے, ہم خدا کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں, ہم خدا پر بڑبڑانا. گزرے اتوار خدا کے خادم نے مارننگ سروس میں اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلام سنایا تھا کہ کیوں ہم کمپلینٹس اور مرمرنگ کرتے ہیں, کیوں ہم شکایتیں اور اپنی زندگی میں بڑبڑاہٹ رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم روحانی طور پر میچور ہوئے ہی نہیں, اور جب تک کوئی شخص روحانی طور پر میچور نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی لائف میں سے مرمرنگ نہیں جاتی, بڑبڑانا نہیں جاتا. سو سمجھیے اس بات کو. مرد خدا موسیٰ اپنے گیت میں اقرار کرتے, خروج 15واں باب اور اس کی 6 آیت, اے خداوند تیرا داہنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے. ہیلیلویا. کیا کہتے ہیں موسیٰ؟ یہ موسیٰ کا گیت ہے.
खरूज की किताब 15वां बाब और 6ठी आयत में मूसा लिखते हैं, खुदावन तेरा दाहिना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है, ए खुदावन तेरा दाहिना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है। हालेलुया। और अगर खुदा का हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर सकता है तो उसी खुदा ने आपको इख्तियार दिया है कि आप उस इख्तियार को लेकर दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। असी दुश्मन नूं वेख के अखां मीट लेने हैं, हम बीमारी को देखकर डर जाते हैं। नो, खुदा कहता है मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। यहां पर भी यही हुआ है। ये बंदा इबादत खाने में आया था, इसे नहीं पता था कि आज मैं शिफा पाकर जाऊंगा, लेकिन यीशु को पता था कि इहदा हाथ सुखिया है तो इन्हू शिफा दी लोड़ है। इसका हाथ, इसका इख्तियार, इसकी ताकत कमजोर हो चुकी है और इसको मैं बहाल करूंगा। आमीन। फिर सूखा हुआ हाथ, मुखालफीन, नाकदीन, क्रिटिक्स को कहते हैं, जो तनकीद करते हैं। खुदावंद यीशु के साथ मोहब्बत से खाली दिलों, खुदा के लाखता कलाम में बुराइयां ढूंढने वालों, इल्जाम तराशों और हर तरह के बुग़्ज़ और कीना रखने वालों की नुमाइंदगी करता है सूखा हुआ हाथ। अगर कोई खुदा के कलाम में से बुराइयां ढूंढता है तो समझ ले उसका हाथ सूखा हुआ है, उसका ज़हन सूखा हुआ है, उसका दिल सूखा हुआ है, उसकी सोच सुकड़ चुकी है। तो खुदावन चाहता है कि जिनके दिल बीमार हैं, जिनकी सोचें नफरत की तपिश से सूख चुकी हैं, जो बरगश्तगी और कम एतकादी का शिकार हैं, वो छुपे ना रहें बल्कि दलेरी से खुदावंद के सामने आए ताकि वो उन्हें शिफा दे। हालेलुया। यही वजह थी कि खुदावंद ने उस आदमी को जो उस इबादत खाने में बैठा हुआ था, उसे जमात के बीच में खड़ा किया। हालेलुया। उसको सेपरेटली खुदावंद ने शिफा नहीं दी। उसको खुदावंद ने ये नहीं कहा कि भाई जी मीटिंग खत्म होएगी तो फिर मैनू मिलना, मैं तुहाडे लिए लैदा दुआ करनी है या स्पेशल दुआ करनी। कई कहेंगे जी स्पेशल दुआ करो, हालांकि दुआ हो जाती है, दुआ हो जाती है, फिर भी आके काने च कहेंगे जी स्पेशल जी दुआ करो। वो सानू अज तक समझ नहीं आई कि वो स्पेशल जी दुआ हुंदी केड़ी है जड़ी खादम नहीं करते। ठीक सुनिए, पौलुस रसूल कहते हैं मौत हम पर असर करती है लेकिन जिंदगी तुम में असर करती है। हालेलुया। तो फिर तुसी क्यों कहते हो स्पेशल दुआ? साडी हर दुआ ही तुहाडे वास्ते स्पेशल हुंदी है। हालेलुया। सो यीशु ने उसको बीच में खड़ा किया है, उसको खड़ा किया है जमात के दरमियान, ताकि वाज़े हो जाए कि उस मखसूस शख्स को शिफा की ज़रूरत है और खड़ा होने वाला शख्स भी महसूस कर ले कि उसको शिफा की ज़रूरत है और खुदावंद उसकी फ़िक्र करता है। तानू जो है क्या जाता है ना, आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, तो आप इस बात को जहन में रखा करें कि हम आपके लिए फ़िक्रमंद होते हैं। हालेलुया। खादम तुहाडे लिए फ़िक्र करते ने, आपको नहीं पता, आप सो रहे होते हैं जो खुदा दे खादम घुटनियां दे बल होए हुंदे ने तुहाडे वास्ते। ठीक, इसलिए आप खुदारा जब आपके लिए दुआ की जाती है तो आप अपने मौजज़े को ईमान से रिसीव किया करें, आप ईमान से अपनी शिफा को रिसीव किया करें, आप ईमान से उस दुआ के साथ सहमत हो जाया करें, उस दुआ के साथ इत्तफाक किया करें जो खुदा के खादिम आपके लिए कर रहे होते हैं। कभी कभी एक होर मसला होता है कि वड्डे खादम नहीं छोटे खादम ने, सीनियर नहीं जूनियर ने, तो पता नहीं शिफा होनी है कि नहीं। अरे नहीं, शिफा देना खुदावंद का काम है, बादशाह खुदा शिफा देता है। वो कहता है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। वो सीनियर जूनियर वाला कोई सीन नहीं है। जो खुदा दे खादम तुहाडे लिए दुआ करते हैं तो समझें कि खुदा की कुदरत रिलीज होती है। होवे खुदा दा खादम, ए गल गारंटी वाली है। ठीक,
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਦਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਦਰੂਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲੋ ਲੱਗੇ ਰਵੋ। नहीं, आपने हाँ इस बात को डिसर्न करना है, आपने इम्तियाज करना है, आपने परखना है, और खुदा के हुजूर से आपको परख की नेमत के लिए दुआ करनी चाहिए। साडा एक प्रॉब्लम है पेंटिकॉस्टल्स दा कि असी ਜਦੋਂ गैर ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕ रूह ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, हम आगे नहीं बढ़ते। जबकि पाक रूह की 9 नेमतें हैं जो रूल कुद्स के बपतिस्मे के बाद हमारी जिंदगी में उनका आना होना बहुत जरूरी है, लाज़िम व मलज़ूम है। हम आगे ही नहीं बढ़ते। शाका भी यारा सेखे तेरे रे सेखे तेरे से, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जरूरी है पाक रूह में जुबान, पाक रूह की जुबानों में दुआ करना। पौलुस रसूल कहते हैं नबूवत करने की आरज़ू रखो लेकिन जुबानें बोलने से मना ना करो। जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से भेद की बातें करता है, राइट? ये जरूरी है। लेकिन क्या हम यहां पर स्टक हो जाएं? क्या हम यहां पर रुक जाएं? हरगिज़ नहीं। हमें रूहुल कुद्स की बाकी नेमतों के लिए भी आरज़ू रखनी है, जिनमें ईमान भी एक नेमत है। ऐ भी मंगया करो रब कोलों, ईमान भी एक नेमत है। बहुत दफा हम शिफा इसलिए नहीं पा सकते कि हमारे अंदर ईमान की नेमत मौजूद नहीं होती। यीशु ने जब भी जिसे भी शिफा दी उसे कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ऐसे ही है। तो फिर आज भी खुदावंद का कलाम उसी तरह से काम करता है। आपका ईमान आपको शिफा दे सकता है, आपका ईमान आपके लिए मौजज़ा रिलीज कर सकता है खुदा के हुजूर से। आ रही है मेरी बात की समझ? यीशु ने इसको खड़ा किया ताकि ये शख्स जान ले कि खुदावंद इसकी फिक्र करता है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु ने उसको खड़ा किया उनके दरमियान ताकि वो खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार कर सके। अब लिखा है खुदावंद ने ये मौजज़ा किस दिन किया, किस वक्त किया? शबत के रोज। कब? शबत के दिन। और ये बात फकीहों के लिए नज़दीक, फरीसियों के नज़दीक, यहूदी क़यादत के नज़दीक बहुत तकलीफ दे थी। उन्होंने नागवार गुजरती सी, क्योंकि वो ये समझते थे जो सबत का दिन है वो सबत का दिन छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है। उस दिन कोई मुशक्क़त, कोई मेहनत नहीं होनी चाहिए। और खरूज की किताब 20वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं 2 आयात में इसके मुतालिक लिखा हुआ है। इसके मुताबिक वो सबत को आराम का दिन मानते थे, लेकिन आराम का दिन तो वो था, उसको उस दिन को खुदा के लिए पाक माना जाता था, ये खुदा का हुक्म था। लेकिन जिथे अपना फायदा होंदा सी वो भी कढ़ लेंदे सी। ऐ बड़ी चलाकी वाली गल सी। जिथे अपना मकसद हुंदा सी, अपना मतलब हुंदा सी, वो कढ़ लेंदे सी। अब खुदा ने उन्हें ये तो कहा था कि तुम किसी तरह की मुशक्कत सबत के दिन ना करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम सबत के दिन नेकी ना करना। समझ आ रही है? सबत वाले दिन, आराम वाले दिन अपने जानवरों को पानी डाल लेंदे से, लेकिन मौजज़ा इन्हां को बर्दाश्त नहीं सी हुंदा कि कोई शख्स शिफा पा लवे। मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने इसकी मिसाल लूका की इंजील में दी कि खुदावंद ने एक कुबड़ी औरत को भी सबत के दिन शिफा बख्शी। लूका की इंजील 13वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक खुदावंद ने एक कुबड़ी औरत को भी सबत के दिन ही शिफा दी। क्यों? अच्छा, खुदावंद सबत के दिन ज्यादा मौजज़े करते थे। पता क्यों? क्योंकि खुदावंद को पता था कि ये चिढ़ते ने, ये चिढ़ते हैं कि सबत का दिन आराम का दिन है और ये लोगों को शिफा देता है।
تو خداوند اصل میں ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ سکھو بھائی جی اس گل نو بھی، جو حکم میں نے دیا ہے وہ کس طرح سے دیا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کی ریاکاری کو ان پر ظاہر کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت کو پڑھیں گی باجی ایسٹر کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ جی، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ سنیں، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟ یسوع کہتے ہیں شریعت تے تانوں ملی ہے لیکن شریعت تے عمل کوئی نہیں کر دے۔ اپنے سارے تسی حساب کتاب لائی رکھ دے ہو، شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور پھر خداوند نے کہا میرے قتل کے چکر میں رہتے ہو۔ یسوع نے ان کی ریاکاری کو ایکسپوز کیا ہے۔ بہت چلاک سی ہے فریسی، اپنے سارے کام کرتے تھے لیکن معجزہ برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے۔ مرکز 3:4 میں لکھا ہے وہ چپ ہو گئے کیونکہ خداوند نے ان کو کیا کہا تھا؟ ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ تسی جواب دے دو مینوں، کیا درست ہے؟ سبت کے دن نیکی کرنی چاہیے یا بدی کرنی چاہیے؟ یسوع نے یہ سوال کیا فریسیوں سے کہ تسی مینوں جواب دے دو کہ کی کرنا چاہیے تے جے کہو گے نیکی کرنی چاہیے تو پھر میں کیتی ہے، اور سبت والے دن کی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ خداوند در حقیقت ان کو یہ بات سکھانا چاہتے تھے کہ بھائی جی آرام تسی ضرور کرو لیکن جتھے نیکی دا کام آندا ہے او لازمی کریا کرو۔ اور کلام میں لکھا جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ سن رہے ہو؟ پھر ایک اور مثل مشہور ہے کہ نیکی اہل ایمان کے ساتھ، لیکن خداوند یسوع کی نیکیاں ساری دنیا کے لیے جاری ہیں۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع کو لکھا ہے یہاں پر غصہ آیا 5ویں آیت میں۔ خداوند یسوع ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہوا اور اس کو غصہ آیا کہ اپنے سبت والے دن کام کر لیندے نے تے کسے دی شفا انہاں کو برداشت نہیں ہوندی۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ تھا، یہ ڈبل سٹینڈرڈ تھا ان کی لائف میں۔ اگر خدا انسان کے مفروضوں سے غمگین ہوتا ہے تو اسے ان کی جہالت پر بھی دکھ ہوتا ہے، رائٹ؟ اب اس کے غمگین ہونے اور غصے ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یسوع کو پکڑ کر قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تھے آپ انتظار کرنڈے سی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سبت والے دن شفا دیتا ہے، یہ سبت والے دن مردے بھی زندہ کرتا ہے، تو وہ عبادت خانے میں اس غرض سے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آج بھی کسی کو شفا دے گا سبت کے روز اور ہم اس پر الزام لگائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ خداوند نے اس کو شفا دی۔ اب خداوند کو غصہ کس بات پر آیا ہے؟ خداوند کو غصہ کس بات پر آیا؟ اسے افسوس اس بات کا تھا کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کرنتھیوں کا 2 خط 4 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ یسوع نے جب وہ صلیب اٹھائے ہوئے یروشلم کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا اور یروشلم کی عورتیں یسوع کے لیے آنسو بہا رہی تھیں، تو لوکا 23:28 کے مطابق یسوع نے ان سے کیا کہا؟ یسوع نے کہا ہے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ وہ بھی ابلیس کی جہالت کا حصہ بن کر ہلاکت کے فرزند ٹھہرے۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے، آج بھی لوگوں کا یہ حالات ہیں۔ ابلیس نے ان کے ہاتھ سکھا رکھے ہیں، ابلیس نے ان کی سوچوں کو سکھا رکھا ہے۔ خداوند یسوع نے مخالفین اور ناقدین پر افسوس کیا، بہت افسوس کیا، لیکن ایک مظلوم، نادار اور لاچار شخص پر رحم کر دیا اور اس کے سوکھے ہوئے ہاتھ کو شفا بخشی۔ جب یسوع کے کہنے کے مطابق یہ شخص کھڑا ہوا تو وہ بلا شبہ متوقع تھا کہ خداوند اس کو شفا دے گا۔ وہ جان گیا تھا، جب یسوع نے اسے کہا کہ تو اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ میری شفا ممکن ہو چکی ہے اور آج میں اپنی شفا کو لے کر جاؤں گا۔ رائٹ؟ سو خداوند ہمیشہ لوگوں کو چھونا چاہتا ہے، ہمیشہ شفا دینا چاہتا ہے، ہمیشہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ خدا کے خادم نے بھی جو کلام خدا نے اپنے بندہ کو دیا اور جس بات کو ریویل کیا ہے کہ the year of 2026 کا سال بحالی کا سال ہے، تو اس سال میں خدا آپ کو بحال کرنے جا رہا ہے، آپ کو برکت دینے جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اس برکت کو ریسیو کرنے کے لیے؟ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم اس بحالی کو ریسیو کر سکیں؟ ہوا نے جب ہاتھ بڑھا کر اس ممنوع پھل کو توڑا تو اس کا روحانی ہاتھ اسی لمحے سوکھ گیا تھا، رائٹ؟ اور اس کی اولاد اس سوکھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جنم لیتی رہی ہے۔ اپنی زندگی کو پانے کے لیے سوکھے ہوئے روحانی ہاتھ کی شفا کے لیے بہت ضروری ہے کہ یسوع ہماری زندگی میں موجود ہو۔ یسوع عبادت خانے میں موجود تھا، رائٹ؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، برکت آئے، تو پھر صرف شفا کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ کو شافی کی ضرورت ہے، آپ کو خداوند کی ضرورت ہے، اس کی وزیٹیشن کی ضرورت ہے۔ اور بہت دفعہ ہم خداوند کی وزیٹیشن جو ہے وہ اپنے بیڈ روم تک نہیں لے کر جاتے، ہم اس کو باہر تک رکھتے ہیں۔ مہمان جن کو پرونا آندا ہے نا، مہمان آندا تے انہوں کئی مہمان ایسے ہوندے انہوں نے بیٹھک چوں ہی فارغ کر دیتا ہے، اوتھے بٹھا کے کھوا پیا کے۔ تو ہمارے میں سے بہت سارے لوگوں کا آج رویہ خداوند یسوع کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہے کہ ہم اس کو اس جگہ پر نہیں لانا چاہتے جہاں وہ آ کر ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، آ کر ہمیں شفا دینا چاہتا ہے، آ کر ہمیں ہیل کرنا چاہتا ہے۔ سو خداوند یسوع جانتے تھے کہ اس شخص کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اور وہ اس کو شفا دینے کے لیے وہاں پر پہنچا۔ ناقدین موجود تھے، ٹھیک؟ بہت سارے شاید تانوں طنز کرن، بہت سارے شاید تاڑے بارے سوچن کہ لو جی ہے تے بیماری دی اتنی پرانی ہے تے انہوں کتھوں شفا ملنی، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن سنیے، خدا کی شفقت آپ کے لیے جاری ہے۔ آمین۔ آپ کو اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ انکنفیسڈ سنز ہوتے ہیں، ایسے گناہ موجود ہوتے ہیں جن کا اعتراف نہیں کیا ہوتا، تو یہ بھی وجہ بنتی ہے ہماری شفا نہ پانے کی۔ تو اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا گناہ موجود ہے جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے باعث آپ کی شفا رکی ہوئی ہے، تو میں آپ کو اپرچونٹی دیتا ہوں، آپ اس کا اعتراف کریں، آپ اس کا اقرار کریں، اور خداوند آپ کو آپ کی ساری بیماری سے نہ صرف پاک کرے گا بلکہ آپ کو معاف کرے گا اور بحال بھی کرے گا۔ آمین۔ آئیے سروں کو جھکائیں